رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بہت پریشان بیٹھے تھے اور بہت ہی غمگین تھے، تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے سلام کیا اور فرمایا کہ میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دے دیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کرنے جاتا ہوں۔ تو جب سلام کیا اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجے گا تو اس کے نام اعمال میں سے 10 گناہوں کو مٹا دیا جائے گا اور 10 نیکیاں ان کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی اور 10 ان کے جو ہے نا درجات بلند ہوں گے اور اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا کہ اب آپ خوش ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اب میں خوش ہوں۔ اولیاء میں سے ایک نے بیان کیا ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا بھی ہے اس کو، کہ میں نے درود شریف پہ کتاب کیوں لکھی؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں اکیلے کسی سفر پہ جا رہا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، تو مجھے پیاس لگی۔ جب پیاس لگی تو میں پانی کی تلاش میں تھا، ایک کنواں نظر آیا۔ جب میں ادھر پہنچا دیکھا تو پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی کہ میں کنویں سے پانی نکال کے پیوں۔ تو ساتھ میں ایک بچی تھی جو بھیڑ بکریاں چرا رہی تھی، تو وہ پاس آ کے کہنے لگی کہ بابا جی آپ کو پانی چاہیے؟ تو میں نے کہا ہاں پانی چاہیے۔ تو انہوں نے کچھ الفاظ پڑھے اور کنویں کے اندر جھانک کے دم کیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے دم کیا تو پانی جو ہے نا وہ اوپر آ گیا۔ میں نے پانی پیا۔ اس بچی نے پھر درود شریف پھر جو ہے نا کچھ الفاظ پڑھے اور دم کیا، پانی واپس چلا گیا۔ تو میں نے بچی کا ہاتھ پکڑ کے بولا کہ یہ کیا جادو ہے، تم نے جادو کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں بابا جی میں نے تو کوئی جادو نہیں کیا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کس طرح ہو گیا، تم نے کیا کر دیا کہ یہ پانی اوپر آ گیا اور پھر نیچے چلا گیا؟ تو اس بچی نے کہا بڑے معصومانہ انداز میں کہ یہ تو ہمارے مسجد میں ایک مولوی صاحب ہیں، تو ایک دفعہ وہ تقریر کر رہے تھے تو میں نے ان سے سنا ہے کہ آپ کو جو بھی مشکل کام ہو، آپ کا جو بھی کام ہو، آپ درود شریف پڑھیں، اللہ آپ کا کام کر دے گا۔ اب اصل میں بات کیا ہے؟ بات ہے ایمان کی، بات ہے توکل کی، بات ہے اللہ پر یقین کی۔ تو وہ تو بچی تھی، اس کو تو پورا کانفیڈنس تھا، پوری جو ہے نا اس کو یقین تھا کہ میں درود شریف پڑھوں گی تو یہ کام میرا ہو جائے گا۔ تو بچی کہنے لگی کہ اس دن سے جب بھی مجھے کوئی مشکل آتا ہے، میرا کوئی کام ہوتا ہے تو میں درود شریف پڑھ لیتی ہوں، کام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے جو ہے نا درود شریف کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بندے کا ذکر آیا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جا رہے تھے حج کے لیے یا عمرے کے لیے، سفر پر جا رہے تھے، تو میرے والد صاحب جو تھے وہ بیمار پڑ گئے۔ جب وہ بیمار پڑ گئے تو قافلے میں تو بہت سے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ آپ جو ہے نا اپنے والد کے ساتھ یہیں پہ رک جاؤ، اپنے والد کی خدمت کرو اور ہم چلے جاتے ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بابا کے ساتھ رک گیا اور وہ چلے گئے. تو کچھ دیر کے بعد جو ہے نا ان کی فوتگی ہوئی. ٹھیک ہے. تو میں نے ان کے اوپر چادر چڑھایا، بہت پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں. تو ساتھ ادھر ادھر گھوم کے جو ہے نا مجھے ایک آبادی نظر آ گئی. جب میں ادھر چلا گیا تو ان لوگوں کو کہا کہ اس طرح میرے والد صاحب جو ہے نا وہ فوت ہو گئے ہیں اور میں اکیلا ہوں، میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں، ابھی اس کو دفنانا ہے. تو وہ لوگ جو تھے نا وہ بھی اچھے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جو ہے نا سامان لے کر آتے ہیں، تم اپنے بابا کے پاس چلے جاؤ، ہم ادھر پہنچ جاتے ہیں. تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں جب ادھر گیا اپنے بابا کے چہرے سے جب چادر اٹھایا نا تو دیکھا تو ان کا جو شکل تھا نا وہ گدے کی طرح بن گیا تھا. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بچایا ہے اپنی دعاؤں سے. ہم پر جو ہے نا اکٹھے عذاب نہیں آتا، اور اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کئی دفعہ، کہیں نہ کہیں پہ ہوا ہے اس طرح. تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا تو میں جو ہے نا خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا. جیسے ہی میں بے ہوش ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ مجھے وہ بے ہوشی کے حالت میں نا خواب میں آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے بولا کہ یا رسول اللہ اس طرح کا مسئلہ ہے، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، ابھی ان کا شکل جو ہے نا وہ گدے جیسی بن گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدھر ہے؟ میں نے کہا یہ پڑا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر جو ہے نا ہاتھ پھیرا تو ان کی شکل واپس ٹھیک ہو گئی. پھر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیسے آ گئے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے ایک حدیث بھی ہے کہ زمین پر فرشتے گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں جدھر مطلب کوئی درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیچتا ہے تو اس کو جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا جو ہے نا یہ پورا نام بتا کے پورا جو ہسٹری اس کی ہوتی ہے نا وہ بتا کے کہتا ہے کہ اس بندے نے آپ پہ درود بھیجا ہے. تو وہ فرشتے آج آ گئے اور آپ کے بابا جو تھے نا وہ روزانہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. تو اس طرح وہ روزانہ آتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ انہوں نے بتایا کہ آج فلاں بندے کا جو ہے نا درود شریف نہیں آیا ہے. تو میں نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کو آپ کی ضرورت ہے. جب میں آ گیا تو آپ نے یہ جواب دیا کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو میں نے ٹھیک کر دیا. وہ بندہ کہتا ہے جب مجھے ہوش آیا اور دیکھا نا تو اپنے والد صاحب کا چہرہ جب دیکھا تو وہ اس سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیا مجھے. اب درود شریف پڑھنے کے فائدے یہ تو بہت ہی زیادہ ہیں، گنے ہی نہیں جا سکتے. لیکن ہم کو اپنی زندگی میں یہ عمل یہ ذکر دن میں 300 مرتبہ تو ضروری ہے، لیکن اگر کوئی 300 مرتبہ نہیں پڑھے تو کم سے کم 70 سے 100 مرتبہ ضرور پڑھے. پورا درود شریف اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی پڑھ لیا کرے، یہ بھی بہتر ہے. نہ پڑھنے سے یہ بھی بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی زندگی میں رحمتیں آئیں گی انشاءاللہ. آپ کا ہر کام جو ہے نا وہ آسان ہوتا جائے گا، آپ کو دکھائی دے گا انشاءاللہ.